تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے نامے ہیں۔ میں چند لفظوں میں ان کو بتا 700 سال کی تاریخ آپ کو پیش امیر علی صاحب نے جو مجھے ٹاپک دی تھی اور بتایا تھا کہ آپ کو ہمارا تعلیمی مقام اور اس کی بہتری کے اسباب پر بولنا ہے۔ اب کشمکش تو بات یہ تھی کہ ہمارا تعلیمی مقام تھا اور کیا ہے اور ہوگا۔ سب سے بڑا سوال یہ آیا کہ ہمارا تعلیمی مقام ہے پر بولوں کہ تھا پر بولوں کہ آنے والے ہوگا پر بولوں۔ اگر تعلیمی مقام تھا پر بولتا ہوں تو آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی کہ ہمارا تعلیمی مقام کیا تھا۔ آج ہم نے اپنی اس دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ہم نے 2 شعبوں میں بانٹ دیا ہے اس تعلیم کو، کہتے ہیں یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے اور یہ دینی تعلیم ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن یعنی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کے 2 خاکے بنا دیے ہیں، اور دونوں پر ہم اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو فوراً ہم اس کو جب وہ دودھ چھوڑتا ہے تقریباً 2.5 سال 3 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو مکتب میں ڈال دیتے ہیں کہ قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرے گا، اور پھر یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم حفظ کر لیں گے، اور حفظ کرنے کے بعد یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم کسی دنیاوی ادارے میں ڈال دیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے پاسٹ میں جائیں 6 صدی ہجری سے میں وہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 600 عیسوی ہجری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو 6 صدی ہجری 600 عیسوی سے لے کر کے 1000 تک اور 1000 سے لے کر 15ویں صدی تک عیسوی تک کہ جو مسلمانوں کے جو کارنامے ہیں میں چند لفظوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وہ صوفی تھے، کیا وہ بہت بڑے ماڈرن ایجوکیشنسٹ تھے، کیا انہوں نے 2 خاکوں میں بانٹ دیا تھا جو آج ہماری سوچ پڑ گئی ہے۔ اگر ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے اور ان کی تصویروں کو دیکھنا چاہیں گے اور ان کے اس جبے اور امامہ کو دیکھنا چاہیں گے تو اگر یہ دسمبر یعنی 29 نومبر کو ہماری نمائش لگتی ہے کالج میں ان کی سارے فوٹوگراف دکھاؤں گا۔ سینکڑوں کی تعداد نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد ان ویگیانکوں کی ہے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے کہیں گے پنکھے کا بنانے والا کوئی یوروپین تھا، آج اس بجلی کا بنانے والا کوئی یوروپین تھا، سارے کے سارا کا سہرا اس یوروپین کے سر پر باندھ دیا جاتا ہے، اور ہم آپ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری ترقیات اگر کی نہیں ہے تو یہود و نصارہ نے کیا ہے، ہم مسلمانوں کا کہاں سے رول ہے۔ آئیے میں اپنے اس باب کو پڑھاتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں اس علامہ اقبال کے شعر سے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور آگے ایک آخری شعر ہے جو اس غزل کا علامہ اقبال لکھتے ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ ایک مورخ اور ایک بہت بڑا دانشور جس کا نام رابرٹ بریفو ہے، میں نے اس کے انگریزی کی کتاب سے میکنگ آف ہیومینٹی سے اس کو اردو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا انگریزی ترجمہ تھا جو اس نے مسلمانوں کے کارناموں کا اعتراف کیا ہے کہ 750 سال تک وہ چمکتے رہے اور ان کے سروں پر کس طرح سے سائنس کا تاج رکھا تھا۔ یعنی یہ جو پہلی پرائم منسٹر آپ کے جواہر لال نہرو ہوئے، جواہر لال نہرو نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر مسلمانوں کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ عربوں کو ہم فادر آف ماڈرن سائنس کہیں گے، فادر آف ماڈرن سائنس کہلانے کے حقدار اگر کوئی ہیں تو وہ عرب ہیں۔ اب آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ میتھمیٹکس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، زولوجی میں، باٹنی میں، ایسٹرونومی میں، میڈیسن میں یہ تھے جنہوں نے سائنس کا چراغ یورپ میں جلایا، آج اسی چراغ کی روشنی میں ساری دنیا منور ہے۔ اور سچ تو یہ ہے، رابرٹ بریفو لکھتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ موجودہ سائنس مسلم سائنسدانوں کی زیر بارہا احسان ہے کیونکہ اس کا وجود ہی ان کی بدولت ہے۔ یہ رابرٹ بریفو کا انکشاف میں نے پڑھ دیا، اور چند چیزیں میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے خلیفہ ہوئے ہیں
اور وہ خلافت چلتی رہی اور جا کر کے ختم ہوئی. جب اس سے پہلے جتنی بھی خلیفہ ہوئے خلفائے راشدین کے بعد بھی جتنے خلیفہ ہوئے ہیں تو جہاں جہاں انہوں نے فتوحات کی ہے اور جہاں جہاں اپنی حکومتیں قائم کی ہیں وہاں وہاں انہوں نے بڑی بڑی لائبریری قائم کی. اتنی بڑی بڑی لائبریری قائم کی ہیں کہ اس کا میرے پاس بہت بڑا حوالہ ہے کہ 681 میں جب دمشق کو اپنا سلسلہ خلافت قائم کیا تو وہاں ایک فل کی رصد لائی. یہ نچھتر سالہ جو آپ کہتے ہیں, یہ جو تارا منڈل کہتے ہیں, ایسٹرونومی میں آج جو بڑے بڑے جو سائنسداں دوسرے گرہوں پہ جا رہے ہیں وہ ہمارے ان رہنماؤں نے اس سے پہلے وہاں جھنڈا گاڑ دیا ایسٹرونومی میں. آج جتنی ایجادات آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے وہ ایجادات کر چکے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ جب خلیفہ مامون رشید کے دور حکومت میں سائنس کے میدان میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام پائے. اس اعتبار سے اگر مامون رشید کو دور خلافت کو سائنس کا عہد ذرنی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. مامون کے بعد تقریباً ہر خلیفہ اور سلطان نے کتب خانے قائم کیے, علماء اور سائنسدانوں کی قدر شناسی اور سرپرستی کی. اس وقت مسلمانوں کے پاس بیش بہا کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو چکا تھا کہ جب منگولوں نے بغداد کے کتب خانے پر لائبریری پر اٹیک کیا, حملہ کیا, تو ساری کی ساری کتابوں کو نکال کر کے دجلہ ندی میں پھینک دیا. اور اتنا جب دجلہ ندی میں پھینکا تو پورا کا پورا دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا. اتنی کتابیں مسلمانوں کے پاس ذخیرے کے طور سے ہوا کرتی تھی. تو محترم حضرات, بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں نے جو کام کیا ہے ان کے چند نام ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے جو لوگ یہ الزام بھی لگا سکتے ہیں کہ صاحب ان کا تو کہیں نام و نشان نہیں ہے, آج کسی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ملتا ہے. لیکن سچائی تو یہ ہے کہ اگر کیمسٹری میں کسی نے کام کیا ہے تو اس کا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان ہے. ابو عبداللہ بن محمد بن موسیٰ الفارسی ہے جنہوں نے الگورتھم کا ٹیبل دیا تھا. یعقوب بن اسحاق الکندی ہے جنہوں نے فزکس کے میدان میں بڑا کارنامہ انجام دیا. ابو بکر محمد زکریا الرازی ہے جنہوں نے میڈیسن میں بہت بڑا کام کیا. حکیم ابو نصر محمد الفارسی ہیں جو بہت بڑے سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے. ابو الحسن علی بن حسین المسعودی نے جیوگرافی میں اور ہسٹری میں بہت بڑا نمایاں کام دیا. یہ تو وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پوری دنیا کی پیمائش کر ڈالی. پہاڑوں اور ستاروں اور جنگلوں اور سمندروں کی پوری پیمائش بتانے والے سب سے پہلا وہ سائنسداں تھا. وہ مسلمانی تھے جنہوں نے تختی پر پوری دنیا کا نقشہ بنا دیا تھا. اور وہ جو پہلا دہلی بیڑا ہمارا جو ہے وہ انٹارکٹیکا پر گیا تھا, اس کی مسلمانوں کی قیادت میں گیا تھا, جہاں پر جانا کتنا محال ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابو الوفا محمد ابن احمد بوزانی جو میتھمیٹکس اور اسٹرانومی کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. ابو علی حسن ابن حیثم ابن ہیشم کہلاتے ہیں. یہ ماہر چشم تھے جو آنکھوں میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہماری امیج پڑتی ہے وہ ہماری ریٹنا پر پڑتی ہے, یعنی ہم دیکھتے کہاں سے ہیں. یہ سب سے پہلے آنکھوں کی جو بینائی ہے ہماری اس کے سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے. ابو ریحان محمد ابن البرونی جو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. ابو علی الحسین ابن عبداللہ جس کو ابن سینا کہا جاتا ہے, یہ فزیولوجی اور میڈیسن کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. اب فزیولوجی میں ہمارے پیٹ کے اندر ہمارے جسم کے اندر کیا کیا چل رہا ہے, یہ سارے کے سارے کاروبار کو جو خدا نے کر دیے ہیں, اس کی فزیولوجی بتانے کا پہلا کام جس نے کیا تھا اس کا نام ابن سینا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو پوسٹ مارٹم پہلے کہتے ہیں, پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا, پوسٹ مارٹم اور سرجری میں پہلے کام کیا. انہوں نے سرجری میں جو کہتے ہیں آج سرجری آج بہت ایجاد ہو گئی, سرجری میں اور پوسٹ مارٹم کرنے میں اور ہر شعبے میں تقریباً میڈیسن کے کام یہ لوگ کرتے رہے. اس طرح سے غیاث الدین ابو الفتح عمر ابن ابراہیم الخیام جو میتھمیٹکس اور اسٹرانومی کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. ابو مروان ابن زہر جو میڈیسن کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. ابو عبداللہ اشرف محمد بن ادریسی جیوگرافی کے. ابو الولید محمد بن ہیشم فلسفی کے. ابو محمد عبداللہ ابن بدیار باٹنسٹ تھے. اسی طریقے سے ابو جعفر محمد ابو الحسن ناصر الدین توسی اسٹرونومی اور میتھمیٹکس کے تھے. علاؤ الدین ابو الحسن علی ابی نفیس یہ
ब्लड हार्ट में कैसे जाता है और किस तरह से रफ्तार से फेफड़े में आता है और फिर गंदा ब्लड साफ होकर के फिर पूरी रगों में जाता है। इसके बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब्दुल रहमान बिन खुदूम जो हिस्टोरियन भी थे और बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। दूसरों की फिलॉसफी पे हम नाज करते हैं, लेकिन याद रहे कि हमारे असलाफ इतने बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं, इतने बड़े बॉटनिस्ट हुए हैं, इतने बड़े बड़े ज्योग्राफी और जूलॉजी और बॉटनी जो साइंस का उलूम आज दुनिया जिस पर नाज करती है और जिसको पढ़ाने के लिए हम आप बेकरार रहते हैं, जिससे हम डॉक्टर भी बनते हैं और इंजीनियर भी बनते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हम आगे जाते हैं, वो साइंस के सब हमारे जो असलाफ थे वो बावाए आदम रह चुके हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं कहने के लिए कि अगर आप उसका जब नाम खंगालेंगे तो सब आपको मिलेगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हम चंद बातें आपको सामने अर्ज कर दें और ये चैप्टर क्लोज हो जाए, क्योंकि बड़ी साजिश की गई। जब यहूदियों ने और ईसाइयों ने अरबी सीखा तो अरबी की किताबों का तर्जुमा अपनी जबान में कर लिया और वो जो उलूम का सरमाया था जब अपनी उलूम में किया तब जाकर के इस लायक हुए। पहले तो चर्चों का हाल ये था, जो चर्चेस थे उनका हाल ये था कि वो उनके यहाँ अगर किताबें रखी जाती तो जुर्म समझी जाती है, वो सारी कयास और मालाई के किस्से ही बताए जाते थे उनके यहाँ। लेकिन आज यहूदियों का हाल ये हो गया, इतने एडवांस हो गए, आज एक यहूदी 22 मैगजीन पब्लिश कर रहा है और हर शोबे में आज उसके यहाँ ये होता है। जब एक बच्चे की विलादत होने वाली होती है तो मैंने पढ़ा कि 9 महीने तक जब तक कि बच्चा कोख में रहता है एक यहूदी, उसकी माँ को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी माँ को ऐसे ब्लैक बोर्ड फराहम किए जाते हैं ताकि वो उसको बराबर से मैथमेटिक्स के सवाल लगाती रहे। आपको पता है कि मैथमेटिक्स का जब कोई सवाल लगाता है तो उस वक्त जहन भटकता नहीं है, एक कंसंट्रेट हो जाता है मैथमेटिक्स में, इसलिए वो 9 महीने तक मैथमेटिक्स के सवाल लगाती है। आप इसराइल जा करके देख सकते हैं और इसराइल में क्या हो रहा है वो तो भी आप जान रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इन लोगों ने नाम कैसे बदल करके और हमारे नामों को किस तरीके से करके अंग्रेजी में शुमार कर लिया। जाबिर बिन हय्यान को अंग्रेजी में लिख दिया गैबर। अब गैबर कोई समझेगा तो कहेगा ये तो इंग्लिश नेम है, ये तो ईसाई नेम है, ये तो सारा सेहरा ईसाइयों के सिर पर है। मोहम्मद अल राजी साहब को रेजिस लिख दिया, मोहम्मद बिन मूसा अल फारिस्मी को अलगोरिथम लिख दिया, अब्दुल्ला अल बुतानी को अल-मुटैगनिस लिख दिया, अल हैशम को अल हैजन लिख दिया, इब्न रशद को एवरोस लिख दिया, इसहाक अल किंदी को अल-किंडस लिख दिया, अबू अली सीना को अबीसीना लिख दिया और अली इब्न अब्बास को हैरी अब्बास लिख दिया और अबुल कासिम अज़हरवी को अबुल कैकस लिख दिया, अबू मरवान बिन ज़हर को एब्नोमेरान लिख दिया, अबू बकर इब्न माजा को एम्पिस लिख दिया, अल गज़ाली को अल गज़ल लिख दिया, अबू नसर अल फाराबी को अल फहरिस्त लिख दिया, अल बेरूनी को अल बेरोन लिख दिया। पता ये चला कि नाम तो इतने ज्यादा हैं कि जिन्होंने नाम बदल करके और अपनी जमात में इसको शामिल कर लिया ताकि पूरी दुनिया के लोग और पूरे लोग यही समझ के जितना भी कारोबार साइंस का हुआ हम साइंस के ही फादर हैं और जितना कुछ भी ये इजादात हुई हैं ये हमारी इजादात करता है। हम यूरोपियन ही लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में साइंस का झंडा गाड़ा है। हम एशिया के लोग, अरब के लोग क्या कर रहे थे, वो केमिस्ट्री जो कीमिया से बनी हुई है और दीगर तमाम मुल्कों में जो इन लोगों ने काम किया है, मैंने यही कहा कि हमारे असलाफ ने जो काम किया है इनको कैसे फरामोश दुनिया कर सकती है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने ये चाल चली कि नामों को इस तरह से मकरो फरेब से बदल दिया कि जब भी कोई मॉडर्न नौजवान पढ़ता है तो कहते हैं सब के तो सब अंग्रेज थे, वो तो न्यूटन और उसी को याद करता है, कोई जाबिर बिन हय्यान को नहीं जानता। तो इसी वजह से नौजवानों में आपसे अपील करता हूँ कि कम से कम उन अपने असलाफ को याद रखो कि जो कौमें अपने असलाफ को भुला देती हैं शायद ही उनका वजूद बढ़ जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों से कम अपने असलाफ को याद करो। और अब हम अपने आते हैं आज के बुनियादी इस मंजर पर। हमने 750 साल तक हमारे उरूज का
وہ جھنڈا آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے گاڑا اور ہمارے اسلاف کے جو نمایاں کردار تھے اس کو کس طریقے سے ہم نے دیکھا۔ سچائی یہی، میں نے بارہا یہ کہا کہ وہاں یہ دو تعلیم نہیں تھی، سبوں نے حفظ کیا تھا۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے اور ان کی فوٹوگراف دیکھیں گے جو ہماری لائبریری میں خود موجود ہے، ان کے امامے اور جبے کو جب آپ دیکھیں گے، جیسے حضرت علامہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح کی جبے کی شکلیں والی کم سے کم سینکڑوں تصویر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس لائبریری میں موجود ہیں۔ اور اس طرح کے امامے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کو نظر آئے، کہیں گے صاحب انگریز، وہ تو سائنٹسٹ ہوتا ہے جو باقاعدہ وہ پینٹ شرٹ اور اس میں ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر آپ بات کرتے ہیں یورپ کی تو ابھی دور نہیں ہوئی زندگی، اپنے ایک بہت بڑے محسن کا نام ہم تو لینا بھول ہی رہے ہیں، جس نے اس ہندوستان کو سپر پاور بنایا۔ ذرا بتائیے کوئی ہندوستان کا وہ سپر پاور بنانے والا وہ سائنٹسٹ جس نے ابھی بھی حال ہی میں انتقال کیا ہے، ذرا کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بناوے، پورا نام بتائے گا مگر پورا نام کیا ہے؟ ابو الفاخر زین العابدین، ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام، جنہوں نے 6 میزائل دی پوری دنیا کو ڈرانے کے لیے۔ ایک میزائل کا کہ وہ پرتھوی ہو، اگنی ہو، ترشول ہو، 6 طرح کی میزائلیں دے دی اور پوری دنیا کے اندر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ ہم اپنے اس رہنما کو سلام بھی کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک ہندوستان کا مسلمان تھا جس نے اپنے بدولت اپنی ترک اور اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے بدولت پیدا تو ہوا تھا ایک چھوٹے سے گاؤں میں، لیکن کہتے ہیں جب ہمارے پاس عقل و صلاحیت ہوتی ہے، اسی بات پر آ رہے ہیں، ہمارے پاس اگر عقل و صلاحیت ہوتی ہے، ہم کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں تو لاکھ زمانہ برا چاہے لیکن اس کے برا چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ روکنے کے لیے تو آپ کو ہمارے ٹیلنٹ کو روکنے کے لیے ہزاروں شکتیاں آتی ہیں، ہمارے جگہ دیتی ہیں، لیکن سچائی ہے کہ وہ شکتیاں وہ اپنی ان کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں جس وقت وہ ٹیلنٹ ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ وہ ترچنا پلی کا علاقہ جہاں پر جو ہے وہ تمل ناڈو کا علاقہ جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، ایک بہت چھوٹے، میں ان کے ویڈیو دیکھا ہوں کہ بہت چھوٹے سے گاؤں جہاں سارے وسائل بالکل کچھ نہ تھے، لیکن خدا نے اس کو ایسی صلاحیت دی کہ پوری دنیا کے اندر عبد الکلام نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا اور ہندوستان کو سپر پاور بنا دیا، تاکہ پوری دنیا اس اگرچہ ڈرتی ہے بھارت ورش سے تو میزائل مین ابو الفاخر زین العابدین عبد الکلام کی وجہ سے ڈرتی ہے۔ ٹیپو سلطان تو ہمارے اسلاف رہے ہیں، ٹیپو سلطان ہو، اور سب سے پہلے وہ تو ہم تاریخ میں جائیں گے تو ظہیر الدین محمد بابر کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی توپ لے کر کے آئے تھے۔ وہ تو توپوں کا سلسلہ یہاں نہیں بلکہ یقین جانیے کہ یورپ یعنی ایشیا کی سرزمین پر، یورپ تو بعد میں، جتنے بھی آج آپ اسلحے کہہ رہے ہیں یہ بھی تاریخ میں ہے میرے سامنے کہ جتنے بھی بارود کا اگرچہ ایجاد ہوا ہے، بارود کی انوینشن ہوا ہے تو مسلمانوں نے کیا ہے، بندوقیں، تلواریں، جتنی بھی ایجاد مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم تاریخ سے ناساز ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے یہ تو مصیبت آتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم آپ سے کر لیتے ہیں کہ اب کیا حال ہے، اب ہمارا کیا حال ہے۔ ان دنوں تو ہم نے بڑی زوردار باتیں کی اور ہم نے 750 سال کی تاریخ آپ کو پیش کی، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ پرائم منسٹر آف انڈیا سن 2005، سبھی کو جاتے ہیں، سن 2005 میں حضرت ڈاکٹر منموہن سنگھ نے چاہے وہ ٹیسٹ کیا ہو یہ گورنمنٹ نے اور چاہے حقیقتاً یہ کی بات کی ہو، انہوں نے راجندر سچر جو دلی کے ہائی کورٹ کے جج تھے ان کو ایک ذمہ داری سمجھی کہ مسلمانوں کے حالات پتہ لگائے جائیں کہ کس حال میں مسلمان ہیں۔ سن 2006 میں جب راجندر سچر نے جب رپورٹ پیش کی تو انہوں نے کہا کہ تم مسلمان کی بات پوچھتے ہو، وہ تو دلتوں سے بدتر ہے، کاش SC ST سے اگر بدتر کوئی قوم ہوتی ہے ہندوستان میں تو وہ مسلمان ہے۔ اتنی بری حالت ہے، وہ سوشلی بھی بیکورڈ ہے، اکنامکلی بھی بیکورڈ ہے اور ایجوکیشنلی تو پوری طرح سے بیکورڈ ہے، جس کے یہاں اقرا کہا گیا اور اقرا سے ہی ساری تعلیمات شروع ہوتی ہے۔ حضرت سے میں نے پوچھا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین کی حدیث ہے یا کوئی مقولہ ہے، تو حضرت نے بتایا تھا کہ حدیث پاک ہے اطلب العلم ولو کان بالصین،
اگر تمہیں علم حاصل کرنا اگر جانا پڑے تو چین چلے جاؤ. کیا چین اس زمانے میں کوئی علمی گہوارہ تھا؟ نہیں، بلکہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا گہوارہ تھا جہاں جانے کے لیے حضور نے فرمایا. تو جس کی ابتدا شروع ہوئی ہو کہ وہ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے یا پھر وہ علم حاصل کرے، علم کا شمار ہم نے دو نقطوں میں رکھ دیا ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے جناب اور یہ دینی تعلیم ہے. بس ہم یہی پس منظر میں بڑھے جاتے ہیں. اور ایک جملہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور بار بار کہنے کی ضرورت ہے، جو ہر خاص و عام کے لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ، کہ مسلمانوں کی سوچ میں ایک بہت بڑا جملہ آ گیا ہے. محلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم علم کیوں حاصل کریں، کیونکہ نوکری تو ہم کو ملتی نہیں ہے. ایک بہت بڑا یہ نقطہ ہے کہ جس سے بھی پوچھی کیا ضرورت ہے پڑھانے کی اپنے بچوں کو. اب وہ قوم جو وہاں تک پہنچتی تھی اور کتنے نام ہم نے اسلاف کے گنائے ہیں جن کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے، اور ان بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ، اور ان کے سر پہ امامہ بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، قرآن کا حفظ بھی ہے، اس کے علاوہ حدیث، اس کے علاوہ منطق اور فلسفہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ علم فقہ بھی ان کے پاس ہے. وہ بہت بڑے میتھمیٹیشین ہو سکتے ہیں. ایسے اسکول کھولے جائیں جو باہلی چھیتروں مسلمانوں کا، اس کی ریکمنڈیشنز تو نہیں لاگو ہوئی، ریکمنڈیشن تو لاگو نہیں، کیونکہ وشنو جین نے ایک مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ کمیٹی جو گٹھت کی گئی تھی وہ دراصل قانونی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا اس کو الاؤ کرتا، وہ تو پرائم منسٹر نے کیوں الاؤ کر دیا، اسی لیے اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا.